नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। 15 रमज़ान मुबारक 1439 हिजरी। हाजिर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात रमज़ान स्पेशल लेकर मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। आपके मेहमान आपसे मुलाकात के मुंतज़िर हैं। आइए आपकी तरफ से और अपनी तरफ से इस्तकबाल करते हैं आपके मेहमानों का और अपने मेहमानों का। तो सना सबसे पहले आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस्तकबाल है आपका। पुरतपा खैर मकदम क़ारी फजलुर रहमान साहब आपका। और नाज़रीन इससे पहले कि हम क़ारी फजलुर रहमान साहब से कुछ सुने, सना की खूबसूरत आवाज़ में हमदे बारी ताला से अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आगाज़ कीजिए सना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे रब कहाँ पे नहीं है तू, मेरे रब कहाँ पे नहीं है तू, तेरी शान जलालहू, तेरी शान जलालहू, तेरा ज़र्रे ज़र्रे में है नमू, तेरा ज़र्रे ज़र्रे में है नमू, तेरी शान जलालहू, तेरी शान जलालहू। सुभान अल्लाह। तेरी कुदरतों का शुमार क्या, तेरी वुसअतों का हिसाब क्या, तेरी कुदरतों का शुमार क्या, तेरी वुसअतों का हिसाब क्या, तू मुहीत आलमी रंग बू, तू मुहीत आलमी रंग बू, तेरी शान जलालहू, तेरी शान जलालहू, तेरा फैज़ फैज़ रहीम है, तू ही मेरा रब्बे करीम है, तेरा फैज़ फैज़ रहीम है, तू ही मेरा रब्बे करीम है, मेरे दिल में है तेरी आरज़ू, मेरे दिल में है तेरी आरज़ू, तेरी शान जलालहू, तेरी शान जलालहू, जिसे चाहे तू वो अजीज है, जिसे तू ना चाहे जलील है, जिसे चाहे तू वो अजीज है, जिसे तू ना चाहे जलील है, तेरे हाथ जिल्लत आबरू
تیرے ہاتھ ذلت و آبرو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ۔ بہت سبحان اللہ۔ جب ایک عمدہ اور خوبصورت کلام کو آپ کی خوبصورت آواز کا ساتھ مل جاتا ہے تو لطف دو بالا ہو جاتا ہے۔ بہت لطف آیا، بہت مزہ آیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور اسی طرح انشاءاللہ ہمارے ناظرین کو اپنی خوبصورت حمد سے یا نعت پاک سے محسوس اور معطر و منزہ کرتی رہیں ان کی سماعتوں کو۔ قاری فضل الرحمان صاحب سے بھی کچھ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے ناظرین آپ کو آج کے موضوع کے بارے میں بتا دیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے زکوٰۃ کے مستحقین۔ عام سا موضوع ہے، بہت سے لوگ اس کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ کچھ نئے اور اچھوتے پہلوؤں کو آپ سب تک پہنچائیں، اس پر گفتگو ہو اور مولانا صاحبان کی بھرپور رہنمائی ہو۔ اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ ہم قاری فضل الرحمان صاحب کے حضور چل رہے ہیں اور ان سے ایک خوبصورت نعت پاک کی بہت دنوں سے فرمائش تھی، تو آج ہماری فرمائش قاری صاحب پوری کرنے جا رہے ہیں۔ آغاز کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محبت کا میلی والے سے یہ جذبہ ہے، سنو لوگو، محبت کا یہ جذبہ ہے، سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے، یہ جس من میں سما جائے، وہ من میلا نہیں ہوتا، یہ جس من میں سما جائے، وہ من میلا نہیں ہوتا، گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نم شب نمی قطرے، گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نم شب نمی قطرے، نبی کی نعت سن لے تو، نبی کی نعت سن لے تو، چمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا
کفن میلا نہیں ہوتا، جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، پہن لے پیار جو نکاح بدن میلا نہیں ہوتا، پہن لے پیار جو نکاح بدن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، میں نازا تو نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے، میں نازا تو نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے، ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا، ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آج آپ کی تعریف کے لیے ہمیں الفاظ نہیں مل رہے، آپ کو دعائیں دینے کے لیے ہمارا دامن تنگ پڑ رہا ہے۔ آج کی آپ کی اس خوبصورت پرفارمنس کی جزا آپ کو رب کریم دے۔ بہت 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 لطف آیا، اور ہماری پوری یہ جو محفل ہے، ماحول ہے، اس کو آپ نے وہ رنگ دیا ہے جسے ہم لفظوں میں یا جذبوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ ثنا، آپ کا بھی، آپ کا اپنا ایک رنگ ہے، قاری صاحب کا اپنا ایک رنگ ہے، اور یہ دونوں رنگ مل کر ہمارے اس پروگرام کو رنگا رنگ بنا دیتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ تو ناظرین، اب یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد انشاءاللہ مولانا صاحبان ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے اپنے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کے بہت ہی مشہور و معروف علماء دین ہمارے اس پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں۔ آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے استقبال کرنا چاہیں گے مولانا محمود احمد صاحب، آپ کا پرتپا خیر مقدم ہے۔ پرتپا خیر مقدم ہے مولانا نزاکت حسین صاحب، آپ کا بھی تمام ناظرین کی طرف سے خوش آمدید۔ تو ناظرین، آپ کا بھی ہماری پوری ٹیم کی جانب سے استقبال ہے۔ وہ وقت آ گیا جس کا آپ کو انتظار رہتا ہے۔ مولانا صاحب کی رہنمائی انشاءاللہ آج جس موضوع کے تعلق سے ہم لے رہے ہیں وہ ہے زکوٰۃ کے مستحقین۔ اس سے پہلے کہ اپنے سوال و جواب کے سلسلے کا یا مولانا صاحب سے رہنمائی کے سلسلے کا آغاز کریں، ایک چھوٹا سا واقعہ بہت مشہور ہے لیکن آپ کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رات کے وقت گشت کر رہے تھے، ایک خیمے سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ خیمے کے باہر ایک عورت غم و اندوہ کی تصویر بنی بیٹھی ہے، آگ روشن ہے اور وہ ایک ہانڈی پر کچھ پکا رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق کے قدم رک جاتے ہیں، اس عورت سے دریافت کرتے ہیں کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ بچے بھوک کی تڑپ کی وجہ سے رو رہے ہیں، بے حال ہیں، انہوں نے کچھ کھایا نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق پوچھتے ہیں کہ یہ ہانڈی میں کیا پک رہا ہے؟ کہنے لگی بچوں کی تسلی کے لیے اس میں پانی چڑھا دیا ہے، بچے اس انتظار میں کہ کھانا تیار ہو جائے گا وہ سو جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق سے یہ درد برداشت نہیں ہوتا اور وہ دوڑ لگاتے ہیں بیت المال کی طرف۔ وہاں جاتے ہیں اور ایک بوری میں، ایک تھیلے میں
کچھ کھجور، پنیر، گھی، آٹا، یہ تمام چیزیں ڈالتے ہیں. کافی وزنی بوری تھی. اسلم آپ کے ساتھ تھا، آپ کا غلام. کہتا ہے امیر المومنین مجھے دے دیجئے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ بوجھ تم نہیں اٹھاؤ گے. اپنی پیٹھ پر لادتے ہیں اور لے کر اس عورت کی جانب بڑھتے ہیں. وہاں خود کھانا تیار کرواتے ہیں اور اپنے سامنے بٹھا کر بچوں کو کھلاتے ہیں. بچے کھانا کھا کر اچھلنے کودنے لگتے ہیں خوشی کے مارے. وہ عورت سے کہتے ہیں کہ عورت کے منہ سے یہ بات نکلتی ہے، زبان سے یہ کلمات نکلتے ہیں کہ کاش تم امیر المومنین ہوتے عمر کی جگہ. تو وہ کہتے ہیں کہ بہن کل تم خلیفہ کے پاس آنا، تم مجھے وہیں پاؤ گی. اس کے بعد وہ جب بچوں کو بیٹھ کر کے دیکھ رہے تھے کھانا کھاتے ہوئے یا اچھلتے کودتے ہوئے، تو اپنے غلام سے فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو میں یہاں کیوں بیٹھا رہا؟ میں نے ان بچوں کو روتے دیکھا تھا، اب میں انہیں مسکراتے ہوئے اور ہنستے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا. تو اب وہ وقت نہیں ہے کہ ایسے خلفاء ہمارے درمیان ہیں یا ایسے رہنما ہمارے درمیان ہیں جو اپنی رعایا کے لیے راتوں کو گشت کریں، ان کے حال سے واقفیت حاصل کریں، ان کے حال سے باخبر رہیں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کریں. لیکن کیا ہم میں سے ہر شخص کی یہ انفرادی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے قرب و جوار کے لوگوں کے حالات سے باخبر ہو، ان کے مسائل ان کی مشکلات سے آگاہ ہو؟ اور اگر ایک شخص بھی اگر یہ انفرادی طور پر ذمہ داری ادا کر دیتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم نے اپنے اسلاف کی تقلید یا پیروی کا کچھ تو حق ادا کیا. تو زکوٰۃ کے مستحقین کے بارے میں بہت تفصیل سے جانیں گے، لیکن بنیادی طور پر جو سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص ہمارے پاس آتا ہے تو ہم جس بھی ضرورت میں یا جس بھی مد میں اسے زکوٰۃ کی رقم ادا کرتے ہیں، ہم اس کی تحقیق نہیں کرتے اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ پہنچا دی، اب آگے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے جہاں بھی خرچ کرے. تو کیا یہ زکوٰۃ کا فریضہ ہمارا ادا ہو جاتا ہے؟ ہم صحیح مستحقین تک زکوٰۃ کی رقم پہنچاتے ہیں؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے مولانا صاحب کہ تحقیق کتنی ضروری ہے اس زمین میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واقرضوا اللہ قرضا حسنا. زکوٰۃ کے معنی نمو کے بھی ہوتے ہیں اور زکوٰۃ کے معنی طہارت کے، صفائی کے اور پاکی کے بھی ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں جگہ بجگہ اس کا تذکرہ کیا ہے. جہاں اقامت صلاۃ کی بات کہی گئی ہے وہیں ایتاء زکوٰۃ کی بات کہی گئی ہے. غور کرنے سے ایک بہت ہی اہم اور باریک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اقامت صلاۃ سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے ہو جائے نماز کے ذریعہ، اور ایتاء زکوٰۃ سے بندے کا تعلق اللہ کے بندوں سے ہو جائے. بے شک وہ ہمدردی، اخوت، مساوات، مروت اور ہمدردی جب ہم غریبوں سے قریب ہوں گے اور ناداروں سے قریب ہوں گے، ان کے دکھ اور درد کو دیکھیں گے تو ہم سے ان سے محبت پیدا ہوگی اور ایثار اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوگا. رہا مسئلہ تحقیق کا، تو ہر ایک معاملے میں تحقیق بہت ضروری ہے. زکوٰۃ جو شخص لینے کے لیے آ رہا ہے وہ زکوٰۃ کہاں خرچ کرے گا، کس مد میں خرچ کرے گا، اس کا بھی جاننا بڑا ضروری ہے. اور قرآن شریف میں ایک اشارہ دیا گیا ہے غربا کے سلسلے میں، مساکین کے سلسلے میں، اور ان کی ایک علامت بتلائی گئی ہے وَلَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا، کہ وہ لوگ چمٹ کے سوال نہیں کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے سائلین کو، مانگنے والوں کو، کہ ایسا وہ چمٹتے ہیں، ایسا چمٹتے ہیں کہ جب تک آپ دے نہیں دیں گے وہ آپ کے پیچھا نہیں چھوڑیں گے. لیکن جو خوددار ہوتے ہیں اور جو واقعی مستحق ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں اور حالات کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو ضرورت ہوتی ہے فی الواقع، لیکن وہ اپنی ضرورت کو اپنے نفس میں، اپنے دل کے اندر دبا کے رکھتے ہیں. انہیں تلاش کرنا کتنا ضروری ہے یہ بتائیے مولانا صاحب. جی، کچھ لوگ ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں اور کچھ واقعی ضرورت مند ہیں جو اپنے گھروں میں ہیں، جیسے فقر و فاقہ برداشت کر رہے ہیں، بھوک کی شدت برداشت کر رہے ہیں، ان کے پاس بنیادی ضروریات زندگی بھی نہیں ہے. تو ان تک پہنچنا کس طرح پہنچا جائے؟ آپ جس محلے میں رہتے ہیں، آپ جس محلے میں بھی رہتے ہیں، کم سے کم آپ کو اپنے محلے کی خبر ہوتی ہی ہوتی ہے کہ اس محلے کے اندر کوئی بیوہ ہے کہ نہیں ہے، اس محلے میں کوئی یتیم بچہ ہے کہ نہیں ہے. تو آپ مجموعی اعتبار سے بھی، انفرادی اعتبار سے بھی تحقیق کر کے کہ بھی فلاں عورت ہے، بیوہ ہے،
وہ مستحق ہے اپنی زکوٰۃ کی رقم کو اور اپنے صدقات کی رقم کو اس تک پہنچانے کی کوشش کریں. بالکل. اب آتے ہیں مولانا صاحب آپ کی جانب. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے زمانے میں بیت المال کا نظام ہوا کرتا تھا. اب زکوٰۃ کا کوئی ایسا انتظام آج کے دنوں میں ملتا ہے یا ایسا کوئی نظم ہے, باقاعدہ نظم, جس کے ذریعے کہ زکوٰۃ کی رقم ایک جگہ محفوظ کر لی جائے, اور جب کوئی جیسے کوئی ریلیف فنڈ ہے, کہیں سیلاب آ گیا ہے, کوئی ہنگامی حالات ہیں, تو وہاں ان تک اس پیسے کی رسائی ہو سکے. اس طرح کا نظم اگر ملتا ہے تو کس صورت میں ملتا ہے, اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے, اور اگر یہ علاقائی, صوبائی یا ملکی بنیادوں پر ہو تو کس طرح ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, اس وقت تو ہندوستان میں اجتماعی اعتبار سے کسی بھی جگہ زکوٰۃ کا مکمل انتظام کسی جگہ پر نہیں ہو پاتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی چودراہٹ چاہتا ہے. کچھ تنظیمیں ہیں, کچھ جماعتیں ہیں جو اس پر کام کر رہی ہیں. میری نظر میں اس کے لیے یہ کام کیا جا سکتا ہے کہ اپنے علاقے کے اعتبار سے, ضلع کے اعتبار سے, صوبے کے اعتبار سے ایک ادارہ قائم کیا جائے اور وہ زکوٰۃ کی رقم وہاں پر جمع ہو جائے. اور جو یہ ان ادارے والوں کو چاہیے کہ اس میں مستحقین کی فہرست طلب کریں. کسی گاؤں کے اندر کوئی آدمی متعین کرے کہ بھائی آپ اپنے یہاں پر جو صحیح آدمی ہے, جو زکوٰۃ کا مستحق ہے, آپ ہمیں اس کے متعلق بتائیں. اس کی فہرست اپنے پاس منگائیں, اور جو لوگ مخیر حضرات ہیں, وہ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں, وہ اس ادارے کو زکوٰۃ دیں. تو انشاءاللہ توقع کی جاتی ہے, امید کی جاتی ہے کہ زکوٰۃ کا نظام صحیح ڈھنگ سے ہو سکتا ہے. لیکن ابھی تک تو یہاں پر ہندوستان میں تو بالخصوص نہیں ہے. جی, ہر شخص جو ہے وہ اللہ کی نظر میں ہے, اور اس کے اعمال بھی اللہ سے جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے, وہ سب جانتا ہے. اگر اس طرح کا کچھ نظم ہوتا ہے اور اس میں شفافیت نہیں ہوتی, اس میں جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امانتیں پوری طرح ادا نہیں ہوتی, تو یہ اللہ کی نظر میں کتنا بڑا گناہ ہے؟ دیکھیے, کوئی دیکھے نہ دیکھے, اللہ تو دیکھ رہا ہے. اور روزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ دل کے اندر خوف پیدا کیا جائے, تقوی پیدا کیا جائے, للہیت پیدا کیا جائے. اور اگر شفافیت آپ کے اندر نہیں ہے, معاملے کی درستگی نہیں ہے, تو اس آدمی کو خود اس راستے سے ہٹ جانا چاہیے. اور یہ سب سے بڑی خیانت ہے کہ آدمی کوئی ذمہ داری قبول کر لے اور ذمہ داری کو صحیح طریقے سے انجام نہ دے. یہ سب سے بڑی خیانت ہے. اس لیے جو بھی جس جگہ پر متعین ہو رہا ہے اس کام کے لیے, زکوٰۃ کی تقسیم کے لیے یا اور کسی ادارے کے سربراہی کے لیے, تو اس کے لیے ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ معاملات کے اندر بالکل شفافیت رکھے, معاملات بالکل صاف رکھے, اور اس طرح کے معاملات نہ ہونے دے جس کی بنیاد پر اس کے اوپر تہمت ہے. فرمایا گیا اتقوا مواضع تہمت کی جگہوں سے بچنا چاہیے. تو کم سے کم اس کو اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ ہم جو دے رہے ہیں وہ کس کو دے رہے ہیں, کس مقدار میں دے رہے ہیں, کس نوعیت سے دے رہے ہیں. الزام نہ آنے پائے کہ آپ نے اپنے آدمیوں کو دیا ہے, غیروں کو نہیں دیا ہے, اپنے قریب کے لوگوں کو دیا ہے, دور کے لوگوں کو نہیں دیا ہے. اس طرح کی باتیں نہ آئیں. بالکل. مولانا صاحب, اب ہم مستحقین کی جانب آتے ہیں. کوئی شخص ہے جو بہت سنگین بیماری میں مبتلا ہے اور اس کے پاس اپنے علاج کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں, تو جب ہم زکوٰۃ کے مصارف دیکھتے ہیں تو اس میں ترجیحی بنیاد پر بہت سارے مصارف ہیں. کوئی شخص بیمار ہے, اگر بچی کی شادی کا مسئلہ درپیش ہے, پہلے غلام آزاد کیے جاتے تھے, ہم دیکھتے ہیں کہ آج بے قصور افراد ہیں جو جیلوں میں بند ہیں, والدین کے پاس ان کا معاملہ کورٹ اور کچہریوں میں لڑنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اسی طرح بہت سارے مصارف ہیں, کوئی مسافر ہے, اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں. تو ترجیحی بنیاد پر اولیت کسے دینی چاہیے؟ دیکھیے, اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جن لوگوں کو ہمیں اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینی ہے ان کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں. 8 قسم کے آدمی ہیں جو اس آیت کریمہ کے اندر انما الصدقات للفقراء والمساکین کے زکوٰۃ کے مستحق ہیں فقراء, مساکین, وابن السبیل اور مسافر. اور اسی طریقے سے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا, جن لوگوں کو بیت المال کی طرف سے متعین کیا گیا ہے زکوٰۃ کو وصول کرنے کا, والمؤلفۃ قلوبہم, اور جن کے دلوں کو ان کی حمایت کرنی ہے, والمؤلفۃ قلوب ہیں. اور وفی الرقاب, بے قصور کوئی آدمی جیل کے اندر پھنسا ہوا ہے اس کی گردن کو چھڑانے میں, اور اسی طریقے سے کسی کے تاوان بھرنے میں,
کوئی آدمی سفر میں ہے اور اس کے پاس پیسے وغیرہ نہیں ہے، ان کے اوپر اس مال کو خرچ کیا جائے گا. تو کسی جگہ پر کوئی آدمی مقدم ہو جاتا ہے، کسی جگہ پر کوئی آدمی مقدم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کی زکوٰۃ کا مستحق رشتہ دار بھی ہے اور اس کے علاوہ دیگر حضرات بھی ہیں، تو رشتہ دار اس لیے مقدم ہے کہ وہاں پر زکوٰۃ کی ادائیگی میں دوہرا اجر ہے. ایک اجر تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا اور دوسرا اجر صلہ رحمی کا. اسی طریقے سے مدارس اسلامیہ کے اندر جو پڑھنے والے طلباء ہیں وہاں پر بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کا دوہرا اجر ہے. اور حضرت عبداللہ ابن مبارک فرمایا کرتے تھے کہ میں علماء کے بعد سب سے زیادہ افضل جو جماعت پاتا ہوں وہ علماء کی جماعت ہے. تو وہ اپنی زکوٰۃ کو معلمین اور متعلمین جو کہ مستحق ہوا کرتے تھے ان کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے. تو بہرحال ترجیحی بنیاد پر کبھی وہ مقدم ہو جاتا ہے، کبھی یہ مقدم ہو جاتے ہیں. اور کبھی ہم دیکھیں گے کہ آدمی کوئی زیادہ ضرورت مند ہے، تو بیماری کے اندر مبتلا ہے، لڑکی ہے وہ شادی سے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہیں، ان کی شادی کرنی ہے اور ان کے پاس انتظامات نہیں ہیں. تو یہاں پر یہ اندیشہ ہے کہ اگر اس لڑکی کی، اس بچی کی شادی وقت پر نہیں کی گئی، کہیں غلط کاری کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، تو ترجیحی بنیاد پر یہ بھی اوپر آ جائے گی. تو اس طریقے سے ترجیحات وقتاً فوقتاً آگے پیچھے ہوتی ہیں ضرورت کے اعتبار سے اور مواقع کے اعتبار سے. مولانا صاحب، مسجد کے جو ائمہ ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا پورا وقت مسجد میں دے دیتے ہیں، دوسرا کوئی ان کے پاس روزگار کا ذریعہ نہیں ہے. اسی طرح مؤذن حضرات ہیں، ان کے پاس بھی اور کوئی وسیلہ نہیں ہوتا. اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کی بھی فیملی ہے، ان کا بھی کنبہ ہے، بچوں کی پرورش، تعلیم و تربیت ان کی بھی ذمہ داری ہے. ایسے میں اگر ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی تو کیا زکوٰۃ کی رقم انہیں دی جا سکتی ہے، یا مسجد کی تعمیر میں دی جا سکتی ہے، مدرسے کی تعمیر میں دی جا سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مساجد کے ائمہ ہیں یا مؤذنین حضرات ہیں، بہت سارے ائمہ اور مؤذنین اس لائق ہیں کہ وہ زکوٰۃ کی رقوم کے مستحق ہیں. بہت خستہ حالی ہے کہیں ان کو دیا جا سکتا ہے، وہ لے سکتے ہیں. جی. لیکن میں یہ کہوں گا ان ذمہ دار حضرات سے جو مسجدوں کے ذمہ دار ہیں، ٹرسٹی حضرات ہیں، صدر ہیں، سیکریٹری ہیں، کہ اگر قوم کے لوگ اپنے ائمہ کو اور مؤذنین کو زکوٰۃ کی رقم دیں گے اور کھلائیں گے تو پھر اس نماز کا کیا حال ہوگا، اس اذان کا کیا حال ہوگا کہ جس امام کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہے ہوں گے. بالکل صحیح. اس لیے کہ زکوٰۃ کے جو رقوم ہوتے ہیں وہ اس مال کی ایک غلاظت ہے، میل کچیل ہے، وہ جو وہ نکال کر کے دی گئی ہے. اب جب وہ امام اس میل کچیل کو کھا رہا ہے یا مؤذن کھا رہا ہے تو اس کے نفس پہ، اس کے قلب کے، اس کے دل و دماغ پہ کیا اثر ہوگا. یہاں تک کہا گیا ہے کہ بھئی اگر کوئی حرام لقمہ اگر چلا جاتا ہے تو 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. وسوسے اور برے خیالات دماغ کے اندر آتے رہتے ہیں. جو امام اس طرح کے زکوٰۃ کے مال کھائے گا اور کھا کے مصلی پہ کھڑا ہوگا، اس کا دماغ کہاں ہوگا اور نماز میں کتنے وسوسے آئیں گے اور نماز اس کی کیسی ہوگی، قوم کے لوگ کیسے پڑھیں گے. ان کی اعانت جو ہے وہ ٹرسٹی حضرات کی ذمہ داری ہے کہ ان کی تنخواہیں ایسی ہوں کہ انہیں پھر ضرورت باقی نہ رہے. ان کی تنخواہیں اتنی ہونی چاہیے کہ وہ زکوٰۃ اور صدقات سے بالکل پرے ہوں، دور ہوں اس سے. اور دوسری بات رہی بات مسجد کی یا مدارس کی، تو مسجد کا مسئلہ ایسا ہے کہ مسجد کے اندر تو صرف امداد کی رقم لگے گی، اس میں زکوٰۃ کی رقم نہیں لگ سکتی ہے. ہاں مدارس اس کے مستحق ہیں، اس میں خرچ کیا سکتا ہے. ایک بہت اہم سوال، 2 کالرز بھی ہمارے ساتھ ہیں. مولانا صاحب، ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنی جو زکوٰۃ کی رقم ہے وہ مختلف حضرات میں، مختلف مستحقین میں بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی کو 400، کسی کو 1000، کسی کو 500، کسی کو 100، کسی کو 200. اگر ایک شخص کی ہم اتنی مدد کر دیں کہ وہ اپنا ایک چھوٹا موٹا روزگار کھڑا کر لے اور اگلے سال وہ زکوٰۃ لینے کے بجائے زکوٰۃ دینے کا کہ لائق اور قابل بن جائے، تو یہ کتنا ضروری ہے؟ بہتر ہے ہمیں اس میں بھی پیش قدمی کرنی چاہیے اور ہم اپنی زکوٰۃ سے کسی آدمی کو روزگار پر کھڑا کر دیں تو یہ تو اگلے سال جو ہے اور دوسرے لوگوں کو زکوٰۃ دے گا، یہ اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور معاشرے کے اندر سے غربت کے خاتمے کے لیے بھی فائدہ مند ہے. آپ نے ابھی مولانا صاحب سے ایک سوال کیا تھا کہ ائمہ اور مؤذنین کے متعلق ٹرسٹی حضرات جو تنخواہیں اگر زیادہ نہیں کر سکتے ہیں امام کی، مؤذن کی،
تو جس طریقے سے مسجد میں ایک چندے کی گلک رکھی ہوتی ہے، پیٹی رکھی ہوتی ہے، ڈونیشن باکس، تو وہاں پر ایک جو ہے امام صاحب کے لیے اور ایک مؤذن صاحب کے لیے، کہ امام صاحب کہا دیا، مؤذن صاحب کہا دیا، اس طریقے سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق ایک بات اور ہے قیمتی، کہ ہمیں زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی ہے، کن لوگوں کو نہیں دینی ہے۔ زکوٰۃ باوجود یہ کہ وہ لوگ غریب ہیں، ہم ان کو نہیں دے سکتے ہیں، ان کی تفصیل اس طرح ہے کہ جو اصول ہیں اور فروع ہیں ان کو باوجود یہ کہ وہ مالدار ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ اصول وہ لوگ کہلاتے ہیں جن سے یہ آدمی جو زکوٰۃ نکال رہا ہے ان سے پیدا ہے، جیسے باپ ہے، دادا ہے، پردادا ہے، نانا ہے اور اوپر تک۔ اسی طریقے سے فروع میں وہ آتے ہیں کہ جو زکوٰۃ نکال رہا ہے اس کی جو اولاد ہے اور اولاد کی اولاد، جیسے بیٹا ہے، پوتا، پڑ پوتا، اور نیچے تک آگے تک چلے۔ جی مولانا صاحب، 3 کالرز ہمارے ساتھ ہیں۔ مختصر طور پر کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو زکوٰۃ نکالی گئی ہے وہ گھر کی گھر میں نہ رہ جائے، گھر سے باہر جائے۔ موقع ملا تو انشاءاللہ اس بات کو آگے ضرور لے چلیں گے، لیکن کالرز کافی دیر سے منتظر ہیں۔ غنی نور جہاں صاحبہ آپ بتائیے، غنی بھائی، کمال صاحب، آپ دونوں سے بھی بات ضرور کریں گے، فون لائن پہ موجود رہیے گا۔ نور جہاں صاحبہ، پہلا سوال آپ کا، بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا 2-3 سوال ہے جی۔ تو پہلا سوال ہے، میں بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں، کھڑی ہو کے نماز نہیں پڑھ پاتی ہوں۔ کیوں تو بہن؟ یہ میرے کو بیماری ہے، وہ بہت چکر آتا ہے اس میں۔ جی جی، یاد آ گیا آپ کا سوال، ٹھیک ہے، آپ کو یہ پریشانی ہے۔ دوسرا سوال؟ مطلب کتنا مناسب ہے یہ مطلب جاننا چاہیے۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال؟ میں روزہ بھی نہیں رکھ پاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی سوال؟ ہاں جی۔ اور ٹھیک ہے غنی بھائی، آپ بتائیے، آپ کو مزید انتظار کی زحمت نہیں دیں گے۔ ولی بھائی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ ولی محمد صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ انتظار نہیں کر سکے۔ کمال اشرف صاحب آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ جی جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتظار کے لیے بہت شکریہ بھائی، فرمائیے سوال کیا ہے؟ جی جی جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب فضل الرحمان صاحب، ان کی باتیں مجھے بہت پسند آتی ہیں، اور محترمہ ثنا صاحبہ جن کی نعتیں، جن کی منقبت، جی ان کی طرف سے ان کی بہت بہت شکریہ۔ اسی طرح پروگرام دیکھتے رہیے اور حوصلہ بڑھاتے رہیے۔ کوئی سوال آپ کے پاس؟ کاش وہ میری بیٹی ہوتی۔ ماشاء اللہ، کیا کہنا، جی کیا کہنا۔ اور سوال میرا یہ ہے جی کہ صدقہ فطر کس پہ واجب ہے؟ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار۔ کمال بھائی، اور بھی کوئی سوال ہے؟ نہیں بس ٹھیک ہے، یہی ایک بہت سوال بہت کہ شکریہ صدقہ فون فطر- کرنے کے لیے، بہت شکریہ۔ تو ناظرین، اب دیکھ لیتے ہیں آج کا دن تاریخ کے آئینے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 رمضان سن 3 ہجری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیدائش ہوئی۔ یہ حضرت فاطمہ کے پتن سے پیدا ہوئے، حضرت علی کے بیٹے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑا بن کے ان کی سواری کراتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تھے، تمام صحابہ پیچھے ہوتے تھے، تو حضرت حسن اور حسین کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات آتی ہے کہ یہ کندھے پہ چڑھ جاتے تھے۔ حضور سجدہ لمبا کر دیا کرتے تھے، کبھی انہیں نہ ڈانٹا نہ اتارا کندھے سے، بلکہ بے انتہا محبت کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ کھیلتے تھے۔ ان کے قریب ہو کے کئی بار یہ بات روایتوں میں لکھی ہے، یہ کہتے تھے کہ حضرت حسن اور حسین میں سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ بے انتہا ان کی محبت، اور انہیں جنت کا سردار کہا، لڑکوں کا سردار جنت کا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائے میں زندگی گزاری۔ سن 40 ہجری میں جب حضرت علی کی شہادت ہوئی تب انہیں خلیفہ بنا دیا گیا، لیکن انہوں نے 6 ماہ بعد ہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کہ میرا یہ نواسا مسلمانوں میں آپس میں صلح کرائے گا، اسے پورا کیا۔
بحیقی شریف کی ایک حدیث میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ رمضان کے 3 عشرے ہیں، اس کے شروع میں یعنی کہ پہلے عشرے میں رحمت، دوسرے عشرے میں مغفرت اور تیسرے عشرے میں آگ سے نجات ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ اپنا انٹروڈکشن قرآن میں رحمان الرحیم سے کراتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے ہی رحمت للعالمین بتایا ہے۔ اب ہمیں اس پورے عشرے میں، پورے رمضان میں، پوری عمر میں لوگوں کے لیے رحمت بننا ہے۔ خاص طور سے شروع کا جو عشرہ ہوتا ہے یا رمضان شریف کا پورا جو وقت ہے، اس میں لوگوں کے لیے رحمت بننا ہے۔ کوئی مزدور، کوئی رکشہ والا آپ کو بوجھ اٹھاتا دکھے، اس کے ساتھ ہاتھ لگا دیں، اس کی محنت میں کمی کرا دیں۔ اپنے جو ماتحت ہیں ان کی محنت میں کمی کرا دیں، ان کا ہاتھ بٹا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کا ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے، ان کے کام کر دیا کرتے تھے، اپنی عورتوں کا کام کیا کرتے تھے۔ تو آپ بھی، کیونکہ ہماری عورتوں کے بھی روزے ہوتے ہیں، اپنے گھروں میں رحمت بن جائیں اور اپنی عورتوں کے کام میں ہاتھ بٹا دیا کریں۔ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا بتایا گیا ہے، اور اس میں آپ ایسے کام بھی کریں اور ایسے عمل بھی کریں اور ایسی دعائیں بھی کریں کہ آپ کی اور تمام لوگوں کی مغفرت ہو۔ اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ہمارے بھائی یہاں رہتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ اور اس کے دین کی ایسی پہچان کرائیں کہ وہ حق کو سمجھ لیں اور ان کی بھی مغفرت ہو اور ہماری بھی مغفرت ہو۔ تیسرا آگ سے نجات، یہ دونوں چیزیں جب ہمارے اندر اپنے آ جائیں گی تو اپنے آپ ہمیں آگ سے نجات مل جائے گی۔ تو آپ اس پورے رمضان میں اس طرح کے عمل کریں کہ ہم رحمت بھی بنے لوگوں کے لیے، کیونکہ ہم رحمت للعالمین کی امت ہیں، اور لوگوں کی مغفرت کی دعا، اور ان کے لیے ایسے عمل بھی کریں کہ لوگ ہماری طرف مائل ہوں، قرآن کی طرف مائل ہوں، قرآن بانٹیں، قرآن سے جوڑیں لوگوں کو، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور تمام لوگوں کو آگ سے نجات تیسرے عشرے میں مل ہی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین، ایک بار پھر کالرز کی جانب بڑھتے ہیں۔ 2 کالرز ہیں، نور بانو اور ریشما۔ نور صاحبہ، آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے، میرا مکان ادھورا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے، ریشما صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ 17 سال سے ہم پریشان ہیں کال لگانے کے لیے، آج میری بھابھی نے کال ملایا تو لگا ہے، اللہ کی رحمت سے۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ جی۔ اور ہم بہت پریشان ہیں، اللہ کے آگے روتے ہیں، صرف کسی کے آگے نہیں روتے ہم۔ کیا پریشانی ہے بہن؟ اور ہمارے ہمارے ہسبینڈ جو کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام ہی نہیں بنتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کے۔ ایک چھوٹا سا سوال جانیں گے آپ سے، اگر آپ فون لائن پہ موجود ہیں۔ آپ کے شوہر نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ ریشما صاحبہ، آپ کے شوہر نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ ہاں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور روزے ادھر والا ہم نہیں رکھ پا رہے، تھوڑا ہمیں پریشانی ہو گئی تھی تھوڑی، روزے ہم نہیں رکھ پا رہے۔ ٹھیک ہے، اللہ بہت غفور الرحیم ہے، بہت غفور الرحیم ہے، اس کے نزدیک دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ پکارنے کا انداز ہونا چاہیے، یقینی طور پر جس طرح آپ پکار رہی ہیں وہ بہت اچھا ہے، بہت مؤثر ہے، لیکن مولانا صاحب کچھ رہنمائی کریں گے، اس کے ساتھ اس طریقے سے اللہ کو پکاریے، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ دیر نہیں ہوگی۔ ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بہت جلد حاضر ہوئے۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ گلشن فاطمہ صاحبہ، فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ گلشن صاحبہ جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن۔ ہاں جی، میم زیادہ اسی قرآن کی نیچے بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور نماز بھی، اور شوہر اور بچے بیڈ پہ سوتے ہیں، یہ پڑھ سکتے ہیں نیچے بیٹھ کے قرآن کے؟ ٹھیک ہے، روبینہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ روبینہ صاحبہ سن پا رہی ہیں ہمیں؟ ایسا لگتا ہے انتظار نہیں رہا، آخری سوال سے بات آگے بڑھاتے ہیں تاکہ سوال میں وقت نہ نکلے۔ نیچے بیٹھ کر اگر وہ قرآن پاک پڑھ رہی ہیں اور بیڈ پر لوگ سو رہے ہیں تو یہ بے ادبی ہے، اس میں نیچے بیٹھ کے نہ پڑھیں، اوپر بیٹھ کے پڑھیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ ریشما صاحبہ نے بتایا کہ کام نہیں بنتا ہے ان کے شوہر کا، جیسے وہ بتا رہی تھی نماز روزے کے بھی پابند ہے، لیکن روزگار نہیں ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ صلاۃ الحاجہ پڑھے اور اپنی زندگی میں پچھلے ایام میں خیال کرے کہ ہم نے کسی کا کوئی حق تو نہیں دبایا، اس حق کسی کے حق کو یاد کریں اور یاد آ جائے تو وہ اس کا حق ادا کریں۔
اور اس کے لیے یہ 300 مرتبہ یا ولی یا والی یا نصیر اور 300 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام، اور اس کو مضبوط بنانے کے لیے ربنا کما تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، اس آیت کریمہ کا ورد رکھیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آسان فرمائیں گے ان کے کام۔ جی، اگر یہ جو آیتیں آپ نے بھی بتائی ان کے لیے تھوڑی مشکل ہوں تو کوئی چھوٹا سا وظیفہ رزق کے لیے، اللہ کا کوئی نام، صفاتی نام یا کوئی ایسا جس کا حوالہ دے کر یہ دعا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت کریمہ کے پڑھنے کے بعد آدمی جو بھی دعا کرے گا اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائیں گے۔ ان ربی علی کل شیء قدیر کا ورد رکھیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا ورد رکھیں، اور صلاۃ الحاجہ پڑھیں ضرور انشاءاللہ۔ اور میں نے جو بتایا کہ وہ جو اگر حقوق العباد میں کوئی لاپرواہی ہوئی ہے اس پر دھیان کرے اور اس کو ادا کرے۔ جی بہت شکریہ مولانا صاحب۔ شکیل بھائی سوال بتائیے۔ شکیل صاحب فون لائن پہ موجود ہیں؟ ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں رہا۔ ایک کالر اور ہیں، اپنا نام بتائیے۔ ہیلو جی خان صاحب فرمائیے، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جو بال میں رنگ کرتا ہے، رنگ جائز ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، کالا لگا۔ جی جی، ہیئر کلر یا ڈائی کا استعمال کیسا ہے؟ مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں کرنا چاہیے۔ رسول پاک کیا کیا کرتے تھے؟ وسمہ لگایا کرتے تھے، اگر وسمہ مل جائے ان کو تو لگا لیا۔ وسمہ کسے کہتے ہیں مولانا صاحب؟ وسمہ ایک کوئی گھاس وغیرہ کی چیز ہے، یا مہندی جسے کہ؟ نہیں مہندی نہیں ہے، وہ مہندی وسمہ ایک الگ چیز ہے، اگر وہ مل جائے تو لگائیں اس کو۔ جی بہت بہت شکریہ۔ مکان کی تعمیر ادھوری ہے، جیسے بہن نے بتایا کہ مکان مکمل نہیں ہو پا رہا ہے، کوئی دعا یا وظیفہ بتائیے اس کے لیے۔ اس کے لیے جو ہے یہ صلاۃ الحاجہ پڑھیں اور ان ربی علی کل شیء قدیر کا ورد رکھیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ان کے معاملے میں آسانی فرمائے۔ شیریں اور ترنم تھوڑا سا انتظار۔ شیریں سوال بتائیے۔ شیریں ٹی وی کی آواز میوٹ کیجئے، سوال بتائیے۔ جی میں بھی پانچ ٹائم کی نماز پڑھتی ہوں، میں اسلام دھرم اپنا۔ اچھا ریموٹ کہاں ہے؟ ریموٹ کہاں ہے؟ جی میں بھی ریموٹ پہلے تلاش کرنا چاہیے تھا۔ شیریں آپ نے بتایا کہ ماشاءاللہ آپ نماز کی پابندی کرتی ہیں اور آپ ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوئی ہیں، معاملہ مزید کیا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ایسا لگتا ہے شیریں سے بات نہیں ہو پائے گی، حالانکہ ہم خواہش مند تھے کہ شیریں اپنی بات مکمل کر لیں۔ شیریں اگر فون لائن پہ موجود ہیں تو بات آگے بڑھائیے۔ ترنم صاحب آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترنم صاحبہ یہاں بھی وہی معاملہ ہے، ٹی وی کی آواز میوٹ کیجیے، پھر سوال بتائیے۔ ہم معذرت خواہ ہیں، ترنم صاحبہ کا سوال نہیں لے پائیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ مزید رہنمائی مولانا صاحبان کی آپ سب تک پہنچائیں، آئیے لکشمی نگر چلتے ہیں اور وہاں کے مناظر دیکھتے ہیں، رمضان کی رونقوں کا عالم دیکھتے ہیں۔ لکشمی نگر میں یہ گلی نمبر 10 ہے اور گلی نمبر 10 میں المعراج بریانی، اور ان کی بریانی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مراد آبادی بریانی بناتے ہیں۔ مراد آبادی بریانی سے تعلق یہ ہے کہ دم بریانی ہوتی ہے، اس میں یخنی الگ بنتی ہے اور اس کے بعد چاول کو دم کیا جاتا ہے، اس میں مکس کیا جاتا ہے اور گرم مسالوں کا خاص طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک پوٹلی بنائی جاتی ہے گرم مسالوں کی، جن میں لہسن ہوتا ہے، ادرک ہوتا ہے، دوسرے سونف ہوتی ہے اور دوسرے مسالے ہوتے ہیں۔ کیا کچھ ہوتے ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں۔ بتائیں صاحب یخنی میں کیا کچھ ڈالتے ہیں؟ یخنی میں پیاز ہوتی ہے، ادرک لہسن ہوتا ہے، نیبو وغیرہ ہوتے ہیں اور گرم مسالے ہوتے ہیں۔ کتنی دیر یخنی کی تیار ہونے میں لگتا ہے؟ یخنی میں کم سے کم 1-2 گھنٹہ لگ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد چاول دم ہونے میں؟ چاول گوشت ریڈی ہو جاتا ہے، اس کے بعد آدھا گھنٹہ بریانی ریڈی ہو جاتا ہے۔ چاول کھل جاتا ہے؟ کھل جاتا ہے ایک دم۔ کون سا چاول پتلا استعمال کرتے ہیں؟ باریک چاول؟ 11-21 یعنی باریک چاول، کچا چاول 11-21۔ یہ جو پیٹرن بتایا ہے مراد آبادی بریانی کا پیٹرن دراصل پلاؤ پیٹرن ہے، لیکن اس کے ذائقے بے مثال ہوتے ہیں اور ذائقے لینے کے لیے 10 نمبر میں المعراج کا ذائقہ لینے کے لیے دور دراز سے لوگ آتے ہیں۔ خاص طور پر ماہ مقدس رمضان میں افطار کے بعد بھی لوگ استعمال کرتے ہیں اور تراویح کے بعد تو خوب استعمال کرتے ہیں اور سحری تک لے جاتے ہیں۔
یہ دیکھیے یہ انداز ہے اس بریانی کا. دیکھیے خوبصورتی کے ساتھ اس میں رنگ بھی ڈالا ہوا ہے اور یہ ایک ایک چاول اس کا کھلا ہوا ہے. بتائیں سب کیا خاص بات ہے المعراج کی بریانی کی؟ خاص کیا سر، یہ بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہے ان کی بریانی کا، اور بہت اچھا کہتے ہیں، لوگ بھی کھاتے ہیں آ کے، بہت دور سے آتے ہیں. کچے چاول استعمال کرتے ہیں. اسی مزہ یہ ہے کہ یہ بریانی نہیں، یہ پلاؤ کا مزہ دیتی ہے. پلاؤ کا مزہ دیتی ہے. اور پلاؤ کے ذائقے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں بہت ہلکی ہلکی بھینی بھینی خوشبو آتی ہے، اور اس کی جو بوٹی ہوتی ہے، اس کا جو پیسز ہوتے ہیں، پیسز میں جو یخنی کے مسالے ہوتے ہیں ان کا رس اندر تک گھس جاتا ہے اور وہ ذائقے کو دوبالا کر دیا کرتا ہے. کچھ شوقین ہیں، ان سے بات کروں گا جو بریانی کا اس وقت لطف لے رہے ہیں اور مسکرا کر لے رہے ہیں. جب مسکراہٹ چہرے پر آ جائے تو سمجھ لیجیے کھانے مزہ آ رہا ہے. بتائیں صاحب ان کا ذائقہ کیا ہے؟ سب بڑھیا، سب سے بڑھیا بریانی اس گلی کی یہی ملتی ہے. مسالے دار، سب سے ساری ویرائٹی اچھی ہوتی ہے، مسالہ ہو، چکن مسالہ ہو، دم پھوک ہو، سب بڑھیا. المعراج کی بریانی کا ذائقہ لینے کے لیے میں بھی بےتاب ہوں، اور ان کی جو اسپیشلٹی ہے، ان کی خاص بات ہے، وہ ہے مراد آبادی بریانی. تو یہ دیکھیے میرے لیے انہوں نے بریانی لگائی ہے، بہت عمدہ بوٹی. اور دیکھیے چاول اسپون دیا جائے، یہ دیکھیے یہ ایک ایک چاول کھلا ہوا ہے. اس کے ساتھ کیا چٹنی سے کھلاتے ہیں؟ کیا چٹنی ہے جناب؟ یہ لال مرچ کی چٹنی، اور لال مرچ میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ ٹماٹر بھی ہے، اور دیکھیے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اس میں اور کیا ہے. لہسن بھی ہے، اور یہ دہی ہے. دہی میں انہوں نے مرچیں ملائی ہیں جس سے اس کا مزہ بڑھ رہا ہے. ناظرین یہ ذائقے ہیں لکشمی نگر کے. ناظرین ایک بار پھر ہم اپنے کالرز کا رخ کر رہے ہیں. ندیم بھائی آپ سے مخاطب ہیں، سوال بتائیے. ندیم صاحب سن پا رہے ہیں ہمیں؟ ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے 2 سوال تھے. میں آپ کا 2 سوال ہیں میرے. ایک سوال تو یہ ہے کہ میرے پہ جیسے بینک کا قرضہ ہے 1.5-2 لاکھ روپے کا، جس کی ہر مہینے قسط جاتی ہے. اس کے علاوہ میرے پاس ہے نا 1 لاکھ 1.5 لاکھ کے زیور بھی ہیں، 1-2-2.5 لاکھ کے. تو مجھے زکوٰۃ کیسے دینی پڑے گی اور کتنی دینی پڑے گی؟ ٹھیک ہے، تھوڑا سا. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے کسی کی امداد، کسی کا مال میرے پاس پڑا ہوا، کسی کے زیور میرے پاس رکھے ہوئے ہیں اس کے لیے، اس کے بعد میں جو میرے پاس جو ان کا دوسرے کا زیور ہے تو اس پہ میں دوں گا زکوٰۃ یا پھر وہ دیں گے؟ اس کا کیا حساب ہے یہ بتانا. ٹھیک ہے، اچھا سوال ہے یہ بھی. تھوڑا سا انتظار. افروز صاحب آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام. جی افروز بھائی. اگر فون لائن پہ موجود ہیں تو سوال بتائیے. وعلیکم السلام. افروز صاحب آپ کو سن رہے ہیں، بخوبی سن رہے ہیں. ہمیں سننے کے لیے آپ ٹی وی کا جو والیوم ہے وہ میوٹ کر دیجئے اور اپنی بات پہنچائیے. ہاں ہلو، میں ہلو. بہت معذرت خواہ ہیں بھائی، دل کی گہرائی سے ہم معذرت کرتے ہیں، اور بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب آپ کی کالز ہم تک پہنچتی ہیں تو سوال کیوں نہیں پہنچ پاتا. چھوٹی سی خطا ہوتی ہے اور یہ سزا ہو جاتی ہے. ندیم صاحب کا جو سوال ہے، بینک لون ہے لیکن 2.5-3 لاکھ روپے کے زیور ان کے پاس موجود ہیں، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ کیسے دیں؟ دوسرا سوال، کسی دوسرے نے اپنا زیور ان کے پاس رکھ رکھا ہے تو اس کی زکوٰۃ کس پر واجب ہے، جس کا جو صاحب مال ہے یا جن کے پاس موجود ہے؟ پہلا سوال جو ہے قرض کے سلسلے میں، اگر ان کے پاس میں جو مالیت ہے، پیسے ہیں، زیورات وغیرہ ہیں، اور جو ان کے اوپر قرض ہے، وہی دیکھا جائے گا کہ قرض کو کاٹنے کے بعد میں جو مالیت بچتی ہے ان کے اوپر، وہ نصاب تک پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی. اگر وہ نصاب تک پہنچتا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، اگر نصاب تک نہیں پہنچتا تو زکوٰۃ نہیں ان پر. دوسرا جو سوال تھا ان کا کہ دوسرے کا زیور ان کے پاس میں رکھا ہوا ہے، اب وہ امانتاً رکھا ہوا ہے یا کیسے رکھا ہوا وہ بتلائیں گے. ظاہر سی بات دوسرے کا مال ہے تو یہ زکوٰۃ کیوں دیں گے؟ جس کا ہے وہی دے گا. جی بہت بہت شکریہ. نور جہاں صاحبہ کا سوال، جو سب سے پہلی کالر ہیں، انہوں نے بتایا کہ کسی مجبوری کی وجہ سے کچھ صحت میں ان کا مسئلہ ہے. ہمیں یاد آ گیا، اس سے پہلے بھی انہوں نے دریافت کیا تھا. تو یہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھتی ہیں، بیٹھ کر پڑھتی ہیں. اس کے علاوہ روزہ بھی نہیں رکھ پا رہی ہیں. تو دونوں مسائل کے لیے کیا رہنمائی ہے؟ چونکہ عذر ان کا معقول ہے کہ کھڑی نہیں ہو پاتی ہیں، چکر آتے ہیں، تو بہرحال بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں. اسی طریقے سے اگر روزے رکھ کر کے ان کو بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے
یا بیماری لمبے زمانے تک کھنچ جائے گی تو اس حالت میں بھی یہ روزہ نہ رکھے اور اس کا فدیہ ادا کر دیں. بہت شکریہ. رخسانہ صاحبہ سوال بتائیے. رخسانہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. بہت اچھا آپ کا پروگرام لگتا ہے, ہمیں دیکھنا بہت پسند ہے. آپ بہت اچھے اچھے سوال بتاتی ہیں. جزاک اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر. نہیں آتا ہے, لوگ بولتے ہیں رشتہ آئے گا, آئیں گے آپ کے پھر آتے نہیں. بس یہ ہی سوال تھا. آپ لوگ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے انشاءاللہ. حاجی بابا آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرے رشتے جڑ جا رہے لیکن آئین ٹائم پہ چھوٹ جا رہی تھی. ٹھیک ہے, دونوں کے سوالات تقریباً ایک جیسے ہیں. کاغذ قلم یا کوئی اور وسیلہ جس سے کہ آپ باتوں کو ریکارڈ کر سکیں تو اس کا انتظام ضرور کریں. مولانا صاحب پہلی جو بہن نے سوال کیا وہ بھی یہی ہے کہ رشتے آتے تو ہیں, بات نہیں بنتی. انہوں نے بھی یہی کہا کہ رشتے بنتے نہیں ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں. اس کے لیے ایک وظیفہ کر لیں, یا لطیف ہو 1000 مرتبہ پڑھیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اول اور آخر میں 3 بار درود ابراہیمی اس کو شامل کر لیں. ایک نشست میں؟ ہاں ایک نشست میں کہیں بیٹھ کے اطمینان سے 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں. اس کے بعد پھر یا لطیف 1000 مرتبہ پڑھ لیں. اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں. اللہ چاہے گا تو ان کی مرادیں برائیں گے انشاءاللہ. اب ایک بہت اہم سوال کمال اشرف بھائی کا ہے کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ صدقہ فطر اس شخص پر واجب ہے جو نصاب زکوٰۃ پر پہنچ جائے, یعنی کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی حیثیت ہو اس پر, اور عید الفطر کے دن اس نصاب کا مالک ہو. زکوٰۃ میں اس نصاب پر سال گزرنا شرط ہے, لیکن صدقۃ الفطر کی ادائیگی کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے. اگر کسی آدمی کے پاس صبح صادق سے پہلے اتنا مال آ گیا کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے یا 7.5 تولہ سونا خریدا جا سکتا ہے تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے, اس میں سال گزرنے کی کوئی قید نہیں ہے. چھوٹی سی اضافہ, عاقل بالغ مجنون کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں. اگر کوئی بچہ یا کوئی شخص پاگل ہے تو اس کا صدقہ فطر کون ادا کرے گا؟ نابالغ اولاد کا, اور اسی طریقے سے پاگل جو بچہ ہے اس کا صدقۃ الفطر والد کے ذمہ عائد ہوتا ہے. جی بہت بہت شکریہ. ہمارا صاحب سائرہ بانو صاحب فرمائیے. سائرہ صاحبہ ہمیں اگر سن رہی ہیں تو اپنا سوال بتائیے. ہمارا سوال یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ ہیں, باہر جاتے ہیں اور میرا قرضہ بھی نہیں ادا ہو پاتا ہے, اور واپس آ جاتے ہیں اور پھر جانے میں ان کو بہت مشکل ہوتی ہے. اور میری بیٹی ایک ہے محویز, وہ میرا کہنا بھی نہیں مانتی, اور میرے بچے کوئی بھی تینوں میرا کہنا نہیں مانتے, ہم کو بہت پریشان کریں. ٹھیک. محمد اسلام صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی اسلام بھائی ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے, سوال بتائیے. جی ہمارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یہ کہہ رہا تھا کیا غیر مسلم کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں, نابینا ہے؟ جی غیر مسلم ہے, نابینا ہے, زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے ہیں, مسلم ہونا شرط. جی لیکن اگر وہ ضرورت مند ہے تو کس طرح اس کے جو ہے وہ مدد کر سکتے ہیں؟ امداد کے طور پہ دیا جا سکتا ہے, لیکن زکوٰۃ کی مدد سے نہیں. جی سائرہ صاحبہ کا سوال جیسے آپ نے سنا, مولانا صاحب کے شوہر کہیں باہر جاتے ہیں, بہت سارا قرض ہے جو ابھی ادا بھی نہیں ہو پاتا کہ وہ واپس آ جاتے ہیں. دوسری پریشانی بچوں کی ہے جو ان کا کہا نہیں مانتے. پہلے کے لیے کہ شوہر باہر جاتے ہیں, برکت نہیں ہے گھر کے اندر, تو ایک تو صلاۃ الحاجہ پڑھ کے اللہ سے اپنی مرادیں رکھیں, اور اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ بھی کر دیا کریں. تیسری چیز جو ان کو کرنی ہے, اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت روزانہ کیا کریں. صرف 3 رکوع ہیں, مختصر چھوٹی سی صورت ہے, مغرب کے بعد سورہ واقعہ کے پڑھنے کا معمول بنا لیں. دوسرا سوال جو ہے کہ بچے کہنا نہیں مانتے ہیں, اس کے لیے یہ آیت کریمہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما,
اس کا ورد رکھیں. اور جب جو بچہ آپ کا کہنا نہیں مان رہا ہے اس کے سرانے کھڑے ہو کر آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد دائیں طرف کھڑے ہو کر کے یا سلام 21 مرتبہ پڑھیں اور بائیں طرف کھڑے ہو کر کے سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھیں اور پھر اس کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ آپ کا بچہ جو ہے بہت جلد کہنے ماننے لگ جائے گا انشاءاللہ. شہناز صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن، میرا یہ سوال ہے مولانا صاحب سے کہ اگر ایک مسجد میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور وہ وضو بنا کر انڈرویئر سے منہ پوچھ رہے ہیں تو یہ کیسا ہے؟ وضو بنا کر کے زیر جامہ سے اگر وہ اپنا منہ صاف کر لیتے ہیں، یہ بتائیے وہ زیر جامہ جو آپ بتا رہی ہیں وہ صاف ہے یا ناپاک ہے؟ یہ دھلا ٹنگا رہتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی وہ جاتے ہیں اللہ کے گھر نماز پڑھنے تو وہ وضو بنانے کے بعد انڈرویئر سے وہ منہ پوچھتے ہیں. پرانی خلش ہے. ٹھیک ہے مولانا صاحب ضرور بتائیں گے. تھوڑا سا انتظار. نورجہاں صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ نورجہاں صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ تھوڑا سا انتظار. سوالوں کے لیے ناظرین تھوڑا سا انتظار. ایک بار پھر آپ کو لکشمی نگر لے چل رہے ہیں. ہم موجود ہیں لکشمی نگر علاقے میں اور لکشمی نگر کے گلی نمبر 10 کا یہ منظرنامہ ہے اور یہاں پر اس وقت بازار گلزار ہے. کھانے پینے کی چیزوں سے اپنی پسند کے جو ہیں سامان خرید رہے ہیں لوگ. یہاں پر چکن چنگیزی اسلم بھائی کا، اور یہ اسلم بھائی صاحب کا اس علاقے میں ہی نہیں بلکہ دور دراز سے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اور دور دراز سے یہاں سے پیک کرا کر کے لے جا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں. بہت عمدہ، دیکھیے رنگت بہت عمدہ ہے اس کی. اس میں ہلدی ہو یا مرچ ہو یا ہری مرچ ہو، سب بہت اچھی رنگت آ رہی ہے. کیا اس رنگت کے پیچھے راز کیا ہے اور ذائقے کے پیچھے کیا راز ہے یہ میں پوچھتا ہوں. صاحب چکن چنگیزی کے بارے میں بتائیں، کیا ایسی خاص بات ہے؟ بہترین مسالوں کا کمال ہے سارا. یہ کھڑے مسالے بالکل کھڑے بھی اور پیسے ہوئے بھی. تازے، رنگت بہت اچھی آ رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ بس یہ تھوڑا اوپر والے کا گھر پہلی بات تو، اور دوسرے مسالے اپنے بنائے ہوئے سارے. مسالے کچھ بتا سکتے ہیں؟ مسالے بتا نہیں سکتے کیونکہ مسالے کا ہی راز ہے سارا. مسالے جو ہے راز کی بات جو ہے وہ راز میں رہے تو زیادہ اچھا ہے. تمام روزے دار یہاں پر آ رہے ہیں اور اپنے اپنی پسند کا سامان خرید رہے ہیں. تو یہ ذائقے جناب 10 نمبر کے ہیں لکشمی نگر کے، اور لکشمی نگر کے چکن چنگیزی کا ذائقہ اب آپ تک پہنچاتا ہوں. باری میرے ذائقے کی، تھوڑا ذائقہ مجھے کرائیے کیا خاص بات ہے اس چکن چنگیزی میں. رنگت بہت عمدہ ہے اور دیکھیے بڑے سے یہ توے پر اس کو سیکا جا رہا ہے، اس کی بھنائی کی جا رہی ہے. آہستہ آہستہ جب کسی بھی چیز کی بھنائی کی جاتی ہے، اصل مسالے ہوتے ہیں تو اس میں خوشبو واقعی نکلتی ہے. اور آہستہ آہستہ بھنائی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ گوشت کے اندر، گوشت کی رگ رگ میں مسالہ اندر پہنچ جاتا ہے جس سے ذائقہ اس کا دوبالا ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے. تو یہ ذائقے لکشمی نگر کے ہیں ناظرین، اور یہ ذائقے 10 نمبر گلی کے ہیں اسلم بھائی کے. یہ چکن چنگیزی، اس کا ذائقہ آپ کے پاس پہنچنے کے لیے بےقرار. اس میں ٹماٹر بھی ہے ناظرین، ہرا دھنیا، ہری مرچ اور مسالے پیور ہیں. خاص طور پر ہلدی کا ذکر کرنا چاہوں گا. ہلدی زیادہ ہے، مرچ ہلکی ہے، مسالے گرم ہیں لیکن زیادہ تر مسالے کھڑے ہیں اور یہ ذائقے مغلئی ہیں. ٹماٹر کا بھی اس میں ٹچ ہے. تو کل ملا کر ذائقہ بہت عمدہ ہے اور یہ ذائقہ 10 نمبر کا ہے لکشمی نگر کا. تو ناظرین ذائقہ بہت عمدہ ہے اور ذائقے کے رگ رگ میں اترنے کا فن جو ہے یا ہنر وہ کوئی اطہر بھائی سے سیکھے. سلامت رہیے اطہر بھائی، بہت شکریہ. نورجہاں صاحبہ ایک بار پھر آپ ہمارے رابطے میں ہیں، آپ سے بات کرتے ہیں. فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی رائے نجات دیکھتے بہت اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے. فرمائیے سوال کیا ہے؟ کیا ہے میرے بچے کے 3 بچے ہیں، کام نہیں مل رہا، کچھ دوبارہ نہیں سے بتا. آپ کے 3 بچے ہیں بہن؟ نورجہاں صاحبہ آپ کی بات ہم ابھی سنیں گے، آپ فون مت کاٹیے گا. آپ نے کہا آپ کے 3 بچے ہیں، پھر
کام نہیں رہ رہا ہے کو ایسے گھر میں ہے کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. خوشبو صاحبہ آپ بتائیے. کام نہیں لگ رہا ہے. کام نہیں لگ رہا, یہی کہہ رہی ہیں نا. ٹھیک ہے, خوشبو صاحبہ آپ بتائیے. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جیسے میرا بھائی ہے, جیسے اس کو ڈیڈی کو پاکٹ منی دیتے ہیں, ڈیڈی اس کو. ہلو. جی جی جی, بات جاری رکھیے. جی میں یہ جاننا چاہتی ہوں جیسے اس کو ڈیڈی پاکٹ منی دیتے ہیں اور وہ اس میں سے چاہتا ہے کہ ہم خیرات زکات دینا چاہتے ہیں, تو کیا اس کے پاس یہ واجب ہے خیرات زکات دینا پاکٹ منی میں سے؟ اس کی عمر کیا ہے پہلے تو یہ بتائیے, اس بچے کی عمر کیا ہے؟ 13-14 سال کا ہے. اسے بہت بہت ساری دعائیں دیجیے گا ہماری طرف سے, اس کا جذبہ بہت پیارا ہے. اور ایک اور میں سوال جاننا چاہتی ہوں. جی جی میں یہ جاننا چاہتی ہوں جیسے میری ممی ابھی اس دن ایک آئی تھی مانگنے والی, انہوں نے ممی سے پیسے مانگے, خیرات مانگی, تو ممی نے میری پیسے دیے ان کو. پیسے دینے کے بعد انہوں نے کہا ہمیں پیسے رکھنے کے لیے کوئی پرس دے دو. ٹھیک ہے, تو ممی نے انہیں پرس دی. پرس دینے کے بعد جب ممی نے وہ خواب میں دیکھا کہ جب انہیں پرس دی, ممی نے دوسرے دن خواب میں یہ دیکھا کہ وہ پرس جو ہے باہر کسی کو پڑی ملی, وہ بھی کہا کہ یہ پرس تمہاری ہے, وہ بھی نوٹوں سے بھری, جبکہ ممی نے خالی اس کو پرس دی تھی. اس خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں ہم. ضرور بتائیں گے مولانا صاحب, چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, بہت جلد حاصل ہوئے. ناظرین ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے, اور ایک بہن کا درد آج شکوے کے روپ میں سامنے آیا ہے مولانا صاحب. جیسے انہوں نے کہا کہ وہ ان کے شوہر وضو کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایک مخصوص لباس سے اپنے چہرے کو صاف کرتے ہیں. اب برملا انہوں نے آج اپنے غصے کا اظہار کر دیا ہے. ہم چاہیں گے کہ آپ ہی مداوع کیجیے, کیا کیا جائے. یہ تو ان کے ذوق کے داد دینی پڑے گی کہ وہ اپنا منہ کس چیز میں پوچھتے ہیں, انڈر ویئر میں, زیر جامہ میں پوچھتے ہیں. اس کے لیے تولیہ ہے, رومال ہے, اس کو استعمال کریں. یہ اچھے ذوق کی نشانی اور علامت ہے. رہی بات وضو پر, تو وضو پر کوئی فرق نہیں پڑے گا, اثر نہیں پڑے گا. اگر وہ پاک ہے, صاف ہے, تو ان کا وضو باقی رہے گا. لیکن ذوق گھٹیا ہے ان کا. ہم یہاں ایک مشورہ دے سکتے ہیں ان کی اہلیہ کو کہ وہ خوبصورت سا تولیہ خرید کر اپنے شوہر کو تحفے میں دے دیں, پھر دیکھتے ہیں وہ ان کی دلداری میں وہ کیا کرتے ہیں, اسی لباس سے وہ صاف کرتے ہیں اپنا چہرہ. اس کام کو آج ہی وہ کر لیں, آج ہی کر لیں. بالکل بہن, ایک چھوٹا سا تحفہ خریدیے تولیہ کے روپ میں اور انہیں پیش کیجیے. ہمیں امید ہے وہ آپ کا دل نہیں توڑیں گے. ایک سوال یہ ہے کہ ایک 13 سال کا بچہ ہے, اپنے پاکٹ منی سے اگر وہ غریبوں اور ناداروں کو دے رہا ہے تو اس کا یہ جذبہ کیسا ہے, اللہ کے نزدیک کیسا ہے؟ یہ جذبہ بہت قابل مبارکباد ہے, اور اس لڑکے کے اندر چونکہ خیر پائی جا رہی ہے, اللہ رب العالمین اسے بے انتہا اجر عطا فرمائیں گے اور دینداری نصیب فرمائیں گے. اس کے خرچ کرنے پر ان کے والدین کو بھی خرچ کرنے کا ثواب ملے گا, چونکہ والدین ان کی پاکٹ منی دے رہے ہیں اور باضابطہ اس کے خرچ کرنے پر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے, تو ان کے والدین کو بھی اس کے اوپر ثواب. بالکل. ایک بہت اہم سوال جیسے انہوں نے خواب بیان کیا تھا کہ کسی غریب خاتون کو انہوں نے کچھ پیسے دیے اور انہوں نے کہا کہ مجھے رکھنے کے لیے کوئی پرس بھی دیجیے. انہوں نے پھر وہ خواب یہ دیکھا کہ وہ پرس نوٹوں سے بھرا ہوا ہے. کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ خیر کثیر کی طرف اشارہ ہے, چونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو بڑھا کر کے 700 گنا تک, اور جس کے لیے چاہتے ہیں اللہ اس سے بھی بڑھا دیتے ہیں. تو چونکہ انہوں نے ان کی پہلے ضرورت پوری کری اور پھر اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کی حفاظت کے لیے پرس دیا, تو اللہ رب العالمین ان کو بے شمار دولت, پرس بھرا ہوا اور بہت ساری چیزیں اللہ رب العالمین کو نوازیں گے انشاءاللہ. ایک بہت اہم سوال بہن نے رو رو کر بتایا کہ بچے ہیں لیکن کسی کے پاس کاروبار یا روزگار نہیں ہے, اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. وہ 2 عمل کریں. ایک عمل تو یا لطیف ہو 135 مرتبہ روزانہ پڑھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ چاشت کی نماز کی پابندی کریں, اور چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سجدے میں جائیں اور سجدہ کر کے الگ سے پھر ہاتھ اٹھا کر کے یا وہابو یا وہابو یا وہابو 100 مرتبہ اس کو دعا میں مانگے. اللہ چاہے گا تو ان کی مرادیں بنائیں گے انشاءاللہ. تو اب وقت دعا ہے, آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں اللہ کے حضور. اور مولانا صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ دعا فرمائیے, ہم سب آمین کہہ کر آپ کی اقتدا کرتے ہیں. آپ بھی شامل ہوں ناظرین, ہاتھ اٹھائیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم انت السلام منک السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم
برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا من أنفسنا طرفة عين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة في ديني ودنياي وفي أهلي ومالي. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا واسع الفضل اغفر لي. يا واسع الفضل اغفر لي. يا واسع الفضل اغفر لي. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, अल्लाह ताला इन दुआओं को शरफ़ क़बूलियत अता करे और आप सबको जज़ाए खैर दे स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी के लिए और नाज़रीन की भरपूर रहनुमाई के लिए।